اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قوم عاد کو بھی تباہ کیا، قوم سمود کو بھی تباہ کیا، فرعون کو بھی، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری بستیوں کو ہم نے الٹ دیا۔ کیوں؟ فعصوا رسول ربہم، ان کا جرم کیا تھا اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کی، اللہ کے بھیجے ہوئے سفیر کی نافرمانی۔ اللہ اپنے بندوں سے بات چیت کرنے کے لیے اپنے نمائندوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں اور اس پر دلائل قائم کر دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگ نہیں ہیں۔ ایک عربی میں کہتے ہیں دلیل، اور ایک چیز ہے برہان۔ برہان کا مطلب ایسی مضبوط دلیل کہ اس کا انکار ممکن ہی نہ ہو، اور قاطع کہتے ہیں بہت ہی مضبوط۔ تو جو سچے پیغمبر ہوتے ہیں نا، جو سچے پیغمبر، کیونکہ وہ میسنجر ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کے ذمے لازم ہے کہ اللہ ان کے برحق ہونے پر برہان نہیں، دلیل نہیں، بلکہ دلائل بھی نہیں، بلکہ برہان بھی نہیں، بلکہ براہین۔ براہین برہان کی جمع ہے، اور براہین بھی قاطعہ، یعنی ان کے برحق ہونے پر ایک دلیل نہیں بلکہ بہت سارے دلائل، بلکہ دلائل بھی نہیں برہان، اور برہان بھی نہیں بلکہ براہین، بہت سارے مضبوط دلائل، اور وہ بھی قاطع، ایسے دلائل کہ اس میں کسی کے پاس انکار کی مجال ہی نہ ہو۔ اتنے مضبوط دلائل اللہ پیغمبروں کے برحق ہونے کے قائم کرتے ہیں، پھر جا کے ان پیغمبر کا ہر قول یہ لوگوں پر حجت ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی بڑا سفیر ہوتا ہے نا، تو اس کے پاس آپ کتنی بڑی پوسٹ پر ہونا، تو آپ کے ڈاکومنٹس اتنے ہی مضبوط ہوں گے، آپ کے ڈاکومنٹس اتنے مضبوط ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں، سادہ نکاح نامہ چلے گا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، یعنی ملک کے اندر ہی کہیں ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو وہی نادرا کا فارم چاہیے، ڈاکومنٹ تھوڑے کیا ہو گئے، مضبوط ہو گئے۔ بھائی وہ ایک علامت ہے کہ بھائی آپ کی گورنمنٹ نے آپ کا پراپر اندراج کر لیا۔ آپ کسی غریب ملک میں رہتے ہیں، جس ملک کی عوام وہاں سے ویسے ہی بھاگنا چاہتی ہے، تو وہاں جعلی شناختی کارڈ بھی بہت چل رہے ہوتے ہیں، وہ ڈاکومنٹ بنانا آسان ہوتا ہے، حکومت کو پتا ہوتا ہے یہاں کوئی رہنا ویسے ہی نہیں چاہتا۔ لیکن ملک جتنا ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اسٹیبل ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اس ملک کی نیشنلٹی بھی مشکل، اور اس کے ڈاکومنٹ میں 2 نمبری کا امکان بھی، بولو نا بھائی، نہیں ہوتا۔ وہ بہت مضبوط ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، انگوٹھے بھی، آنکھیں بھی۔ سیکیورٹی کا بھی یہی نظام ہے۔ آپ سسرال جا رہے ہیں، سیکیورٹی کا کوئی سیٹ اپ ہے وہاں پہ کہ بم رکھ کے آ رہا ہے؟ حالانکہ اختلافات وہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں تو گولی کا کھوکھا لے جا کے بھی دکھائیں آپ، کیا خیال ہے؟ طبیعت سے تلاشی ہوگی آپ کی، یہ کیا نکل رہا ہے بھائی، تیری یہ بارود کی بو کیوں آ رہی ہے؟ تو وہاں بہت معیار آپ کا کیا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جگہ جتنی حساس ہوگی نا، تو سیکیورٹی کا معیار بھی اتنا ہی اونچا۔ تو آپ خوب سمجھ لو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ذمہ داری جن شخصیات کی ہوتی ہے وہ پیغمبر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ جس کا شریعت سے تعلق ہو، یہ خوب سمجھ لیں، پیغمبروں نے بعض باتیں ایسی کی ہیں جن کا دنیاوی زندگی سے تعلق ہے، وہ قول حجت نہیں ہوتا، خود حدیث سے یہ مضمون ثابت ہے۔ جو شریعت کی بات، تو وہ ساری انسانیت پر کیا ہے، وہ حجت ہے۔ اس کی خلاف ورزی ایسے جیسے کس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ اللہ کی۔ تو آپ بتاؤ ان کے ڈاکومنٹس کتنے مضبوط ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، جس سے یہ پتا چلے کہ یہ کس کے نمائندے ہیں؟ اللہ کے۔ ان کی ڈاکومنٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی غلط کا، جھوٹ کا امکان نہیں ہوتا، اور ایک دلیل اللہ ان کے برحق ہونے پر قائم نہیں کرتے، دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں۔ لیکن جس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں نا، بصیرت کی آنکھیں، وہ تو جتنے بھی دلائل دیکھ لے، اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا نا، تو بنی اسرائیل کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ میرے پیغمبر ہیں، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ کون کہہ رہا ہے؟ میں۔ اتنے دلائل کے انبار لگائے ہیں۔ فرعون کے پاس بھیجا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں،
اچھا، دو چیزیں ہوتی ہیں پیغمبر میں، ایک ان کے برحق ہونے کے معجزے، دوسرا ان کی تعلیمات۔ تعلیمات بھی ان کے نبی ہونے کی دلیل، جو تعلیمات وہ دے رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ ہم یوں سمجھ لیں کہ تعلیمات اور عمل کو الگ کر لیتے ہیں۔ ایک ان کا کیریکٹر، وہ خود کیسے ہوتے ہیں، دوسرا ان کی تعلیمات، اور تیسرا ان کے معجزے۔ یہ تینوں چیزیں مل کے ان کے یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ سچے نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تو فرعون نے کیا کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ حالانکہ جو موسیٰ علیہ السلام کی باتیں تھی نا، باتیں جو تعلیمات تھیں، وہ خود اس کی دلیل تھی کہ یہ غلط نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں ڈائریکٹ ایک ایسے شخص کا پہنچنا جس پر قتل کا کیس چل رہا ہو، نہیں یاری بات میرا خیال، بھائی کسی پر قتل کا کیس ہو، حکومت اس کو تلاش کر رہی ہو، گورنمنٹ کے اس کو پکڑو، اور قتل بھی انہوں نے جان کر نہیں کیا۔ بعض دفعہ انسان پہ خوف کا غلبہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے جان کر قتل کیا، میں چونکہ مجرم ہوں تو میں اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ بعض دفعہ توبہ اتنی تگڑی ہوتی ہے، لیکن قتل جان کر نہیں ہوا، غلطی سے ہوا ہے۔ اور پتہ بھی ہے کہ فرعون اس قتل کے بدلے میں دیت نہیں لے گا۔ اصولی طور پر تو دیت بنتی ہے نا جب آپ کسی کو جان بوجھ کر نہیں یار امام حنیفہ بڑے زبردست آدمی تھے۔ آج ایک دلیل اللہ نے امام حنیفہ کے قول کی دماغ میں ڈالی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نظر میں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے اور ایسے آلات سے قتل کرے جو قتل کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں تو قصاص نہیں ہے، دیت ہے۔ یہ اگرچہ موضوع سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، بھائی کسی بندے نے کسی کا ڈنڈے سے سر پھاڑ کے بندہ ہی مار دیا تو اس سے دیت لی جائے گی، قصاص، یہ شبہ عمد کہلاتا ہے، اس میں شبہ ہے۔ اب بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، بندے نے، یعنی اس کا مطلب جب گولی سے مارو گے تو سزا ملے گی، ڈنڈے سے مارو گے تو سزا نہیں ملے گی۔ بھائی وہ کہتے ہیں ڈنڈے سے مارنا، اس میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں اس کی نیت مارنے کی تھی بھی کہ نہیں تھی۔ اور یہ سب سے بڑی دلیل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، مکہ مارا بندہ کلٹی ہے بھائی، تو موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ قصاص نہیں بنتا تھا، اس دور کے لحاظ سے بھی نہیں بنتا تھا، بھائی مارنے کی نیت نہیں، تو مکہ اس کی علامت ہے کہ مارنے کی نیت نہیں تھی۔ ہاں اگر کوئی قاتل اعتراف کرے کہ میں نے ڈنڈا اس کے سر پہ مارا ہی قتل کی نیت سے تھا، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے امام حنیفہ کہتے ہیں کہ آلہ جارحہ سے کوئی کسی کو قتل کرے گا تو قصاص لیا جائے گا، آلہ جارحہ سے قتل نہیں کیا تو یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور جب شبہ ہوتا ہے نا، شبہ کا فائدہ ہمیشہ مجرم اٹھاتا ہے۔ عدالتوں میں بھی قانون ہے کہ جب بھی شبہ ہوگا تو اس کا فائدہ کون ہوگا؟ جرم ثابت کرنے کے لیے نا پورے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ذرا بھی شبہ نہ ہو، تو سزا تو ملے گی اس کو لیکن قصاص والی نہیں ملے گی۔ تو خیر، تو موسیٰ علیہ السلام، اب آپ دیکھو کہ فرعون کے لیے اتنا کافی تھا کہ ان پہ قتل کا کیس ہے، میں نے مشورہ کیا تھا کہ میں ان کو قتل کروں گا، یہ ملک سے چلے گئے، کئی سالوں کے بعد، کم سے کم 12 سال کے بعد یہ واپس آ رہے ہیں کم سے کم۔ تو ایسے میں تو انسان جب واپس آتا ہے تو چپکے سے کہیں جا کے ٹھکانہ لگا کے زندگی گزارنا شروع کر دیتے۔ کبھی بھی وہ اس گورنمنٹ کے پاس، اس بادشاہ کے پاس نہیں جائے گا جس بادشاہ کی نظر میں آپ موسٹ وانٹڈ ہیں۔ یہ خود ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ واقعی ان کو کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ نے نہ بھیجا ہوتا خود سے انسان ایسے کام نہیں کرتا۔ لیکن فرعون کی کھوپڑی میں بات، اور میں یہ فرعون کی جو مثالیں دے رہا ہوں نا، یہ فرعون کو سمجھانے کے لیے نہیں دے رہا یا فرعون کو شرم دلانے کے لیے۔ آپ کہیں گے یا مسلم صاحب کیا فرعون کی باتیں لے کے بیٹھ گئے؟ چلو بھائی شکر ہے مائک کھل گیا، دوبارہ بند ہو گیا تھا نا۔ تو یہ میں فرعون کو سمجھانے کے لیے نہیں، کم ہو گئی آواز، ولید کو بلائیں، اس نے ایک دفعہ مائک ٹھیک کیا تھا، زندگی بھر کے لیے وہ پھنس گیا ہے۔ جو ایک دفعہ مائک ٹھیک کرتا ہے اس کا مطلب وہ ٹھیک کر سکتا ہے، اس کو بلاؤ بھائی یہ مائک کو کیا ہو گیا۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، وہ کسی اور کے ذمہ لگا دیں یار، پیچھے کوئی بندہ کھڑا ہو نا آپ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو میں سمجھا رہا ہوں نا، یہ میں اپنے آپ کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے، ہم فرعون نہیں ہیں لیکن حرکتیں ہماری فرعون سے کم نہیں، ہم بھی نہیں بات کو سمجھ پا رہے ہیں، ہم سب انتظار کر رہے ہیں مرنے کا۔ ہمارے ہاں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اس سمجھ میں آ گیا بھائی شریعت صحیح کہہ رہی ہے، عقل بھی کہتی ہے، شریعت بھی کہتی ہے، لیکن وہ اپنی بدعملی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، غور ہی نہیں کرتے اس پہ بیٹھ کے۔ تو خواہشات کی غلامی، خواہشات کے پیچھے چلنا انسان کو ایسے تباہ و برباد کرتا ہے جیسے فرعون کو تباہ و برباد کیا۔ فرعون کیوں بات نہیں سمجھنا چاہ رہا تھا، غور ہی نہیں کر رہا تھا، اسے پتا تھا کہ اگر میں نے مان لیا کہ واقعی اللہ نے بھیجا ہے
तो फिर मुझे इनको फॉलो करना पड़ेगा। मैं जो कौम का बड़ा बना हुआ हूं, बाप बना हुआ हूं, ये ओहदा मुझसे खत्म। और आज भी है ये, आप जब तक दीन को फॉलो कर रहे हैं, जब तक आपका ना माल का नुकसान हो और ना इज्जत का नुकसान हो। जहां ये दो नुकसान होना शुरू हो गए, वहां इंसान शरीयत को फॉलो नहीं करता। तो हम और आपकी भी यही हालत है। तो उलमा कहते हैं इसका हल ये है, वही हल है जो फिरौन में एक दरबारी था फिरौन का, जो मोमिन हो गया था लेकिन ईमान छुपाया हुआ था। उसने जो फिरौन को समझाया ना, नसीहत की, तो वही बात हमारे लिए भी है। उसने फिरौन को क्या समझाया? कुरान में आता है कि रजुल मोमिन, एक मोमिन शख्स फिरौन। भाई ये सीटी की जो आवाज आ रही है ना माइक से, वलीद भाई इसको खत्म करें अल्लाह का वास्ता। बहुत बहुत दुआएं दूंगा आप। एक साहब आए आज के, मेरी जुम्मे को दूसरी शादी है, खास दुआओं की दरख्वास्त, खास दुआओं की कह रहे हैं एक तो इसकी दुआ की दरख्वास्त है कि हो जाए, इसका भी लफड़ा ना पड़ जाए कोई, कह रहे हैं लफड़ा पड़ने का पूरा चांस। दूसरा कि उसके बाद भी मैं सेट रहूं, हंसी खुशी जिंदगी गुजरे। तो मैंने कहा दुआ करने पर गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, तो कर लेंगे दुआ। लग रहे हैं हंसी खुशी जिंदगी। तो मैंने उनको बताया कि मैं दूसरी शादी वाले से, दो वालों से ये नहीं पूछता कि खैरियत है, मैं ये नहीं पूछता। मैं उनसे पूछता हूँ कि बर्थडे कुछ कम हुए, ये पूछता हूँ मैं उनसे। ये पूछते ही नहीं कि खैरियत है, हम बेकार से सवाल है ये पूछता हूँ कि कुछ झगड़ा कंट्रोल में हुआ, खैरियत वैरियत गई। तो लेकिन मर्द कलंदर है, कर रहा है, अच्छी बात है माशाल्लाह। तो अब देखो, मूसा अलैहिस्सलाम की ये पहली दलील काफी थी ना। मूसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट किसके दरबार में पहुंचे हैं? जैसे ही मदियन से मिस्र आए तो सीधा कहां? फिरौन के पास। अरे भाई, जो आदमी मोस्ट वांटेड होता है वो डायरेक्ट हुकूमत के पास नहीं जाता, उसको तो डर है मुझे पकड़ के कत्ल करेंगे, और जाके नसीहत कर रहे हैं। ये तो और बड़ा मसला हो गया है भाई। अगर गए होते एक्सक्यूज करने के लिए, भाई 12 साल भूल भुलैया हो गए, कुछ कंप्रोमाइज करते हैं और कुछ जोड़ तोड़ करके कुछ माजरत चाहता हूं, आपका गुस्सा हो सकता है थोड़ा सा ठंडा हो गया हो, मेरा जो मुक्के में पावर थी वो भी अब आप ट्राई करके देख लें, वैसी नहीं रही। अब वो तो उससे भी ज्यादा बढ़ गई होगी, लेकिन एक मिसाल है। फिरौन को ये खतरा होगा ना कि दोबारा भी किसी को मुक्का लगा सकते हैं, तो ये तो बंदे ही रोजाना होलसेल के हिसाब से मरते रहेंगे। तो भाई मैं ये एग्रीमेंट कर लेता हूं, आइंदा किसी को थप्पड़ नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना। तो बहुत कुछ हो सकता था। जाते ही फिरौन के दरबार में जाके कहने लगे कि फातिया फिरौना फकूला लहू कौलन लय्यिना लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा इन्ना रसूला रब्बिक। मैं और मेरा भाई हारून, अल्लाह ने भेजा है हम दोनों को। कितना बड़ा दावा भाई, हम दोनों को किसने भेजा है? देखो मेरे पास लोग मिलने के लिए आते हैं, मैं अक्सर भागता हूं लोगों से ना, मुलाकात का टाइम नहीं देता। तो जो जबरदस्ती मिलना चाहता है वो फिर अपने रेफरेंस बताता है, मुझे हजरत दामद बरकातुहू ने भेजा है। अब मैं सोच में पड़ जाता हूँ, यार वो हजरत जी तो बड़े आदमी, हम कैसे रोकें यार। मुझे फलाने ने भेजा है, मुझे टिमकाने ने भेजा है। आज मैं मुलाकातें कर करके थक गया, तो जब मैं उठने लगा ना, बिल्कुल जब मैं थक गया, तो मेरे बड़े भाई का फोन आया, फलाने मिलने के लिए आ रहे हैं आपसे। मैंने कहा भाई मैं थक गया हूं, लेकिन बड़े भाई हैं तो उन्होंने भेजा है, तो अब मिलो भाई। बड़े भाई को कैसे आदमी मना करे? तो जैसे जैसे किसी का मकाम मर्तबा बुलंद होता चला जाता है, वो किसी को भेजेगा तो आपको उससे मिलना पड़ेगा। भाई वजीर आजम ने भेजा है इसको, पुलिस ने भेजा है, SHO साहब ने भेजा है। तो ये रेफरेंस लोग क्यों दे रहे होते हैं कि मुफ्ती साहब आपके बाप को भी अब मिलना पड़ेगा, क्योंकि इसको थाने SHO ने भेजा है, इसको फला ने भेजा है। तो फिरौन के पास, जब हम जैसों के पास टाइम नहीं है, तो फिरौन के पास टाइम होगा मिलने के लिए, किसी की बात सुनने के लिए? बोलो ना। अच्छा, मैं अब लोगों को बिलफर्ज भगा रहा हूं, भाई तुझे SHO ने भेजा है, तुझे ब्रिगेडियर साहब ने भेजा है, तुझे वजीर आजम ने भेजा है, तुझे फला बुजुर्ग ने भेजा है, मैं नहीं मिल रहा। लेकिन बंदा क्या है, इसको अल्लाह ने भेजा है। इसको किसने भेजा है? नबूवत का तो अब दरवाजा ही बंद हो गया ना, अब तो ये इम्कान नहीं है। लेकिन जब नबूवत का दरवाजा खुला हुआ था, या बिलफर्ज अभी खुला होता, फिर कोई बंदा नॉक करता और मैं कहता मेरे पास टाइम नहीं है, वो कहते हैं मुझे किसी बड़े ने भेजा है। भाई किस बड़े ने भेजा है यार? मुझे वजीर आजम, मैं नहीं मिलता भाई, वजीर आजम ने भेजा हो या SHO साहब ने भेजा हो, वो कहे जी आपके नाना ने भेजा हो, भाई मैं नहीं बिल फर्ज तो मुझे अल्लाह ने भेजा है। अगर वो ये कहे मुझे किसने भेजा है, अरे तो चक्कर में पड़ेगा नहीं आदमी। अब तो इम्कान नहीं है ना, क्योंकि नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के पास गए हैं हारून अलैहिस्सलाम को लेकर, तो क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे मुझे मदियन के बादशाह ने भेजा है, मैं इस सिलसिले में आपसे मुलाकात के लिए हाजिर हुआ।
مجھے علاقے کے آپ کے ناظم نے بھیجا ہے کہ جا کے ڈائریکٹ ایکسکیوز کر کے آ جاؤ تو جان بخشی ہو جائے گی، ورنہ ناظم تو پکڑنے لگا تھا مجھے، اس نے بھیجا ہے۔ مجھے آپ کے وزیر نے بھیجا ہے، تو بھی فرعون سن لیتا نا، بھائی میرا وزیر حامان ہے تو بادشاہ لوگ اپنے وزیروں کا بھی خیال کرتے ہیں نا، عثمان بھائی نے بھیجا ہے، یہ بھی تو ہوتا ہے نا، مجھے لوگ ملتے ہیں مفتی صاحب عثمان بھائی نے مجھے، تو میں مل لیتا ہوں، بھائی ہمارے بندے نے بھیجا ہے، اس کو کیا کریں، ورنہ تو ہم نے عثمان کو ٹوپیاں کرانے کے لیے رکھا ہوا ہے، عثمان بھائی کو، لیکن بعض دفعہ وہ بھیج رہے ہوتے ہیں بھائی ملے ان سے، تو نہیں ٹوپیاں کرانے کے لیے نہیں رکھا، ویسے ہی وہ خود سے کرا رہے ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں نا کہ یہ خام خامے ٹائم نہ ویسٹ کرے کوئی بندہ۔ تو اب وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے بھیجا کس نے ہے؟ فرعون کے وزیر حامان سے میرا تعلق ہے، تو فرعون پھر بھی سنتا، ہاں بھائی میرا وزیر ہے یار، اب ان لوگ کا خیال، جیسے بادشاہ لوگ ولی عہد کا خیال کرتے ہیں، یار میرے بعد بنے گا یہ، تو اس کا بھی خیال کرو، حکومت میں بغاوت کا بھی خطرہ ہوتا ہے نا۔ چیف آف آرمی سٹاف نے کوئی بندہ بھیجا وزیر اعظم کے پاس، تو وزیر اعظم سنے گا یار آرمی چیف سے خام خواہ میں پنگے بازی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی اس نے بھیجا تو اب ملو نا، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں وزیر اعظم ہوں میں نہیں مل رہا۔ تو فرعون کو اگر موسیٰ علیہ السلام کہتے نا حامان نے بھیجا ہے تو بھی بٹھاتا، چلو بھائی بیٹھو بات سن، کیا بات ہے، ہارون علیہ السلام کو بھی بٹھاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی، خاطر تواضع کرتا ہے، یار میرے وزیر نے ہی اتنا خیال کیا تو بتائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا حوالہ دیا کہ اس سے بڑا حوالہ دنیا میں کوئی ہو سکتا نہیں ہے، کتنا ہی بیزی چل رہا ہو فرعون، کتنا ہی مصروف ہو، کتنا بڑا عہدہ ہو، اب فرعون کو بات سننا پڑے گی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذہانت سے کام لیا کہ بھری محفل میں گئے ہیں فرعون کے دربار میں، اکیلے میں نہیں گئے، جیسے ہم جب جہلم گئے نا بتا کے وہاں جا کے اعلان کیا میں آ رہا ہوں، چھپڑ میں نہیں گئے، وہ یہ چاہتے تھے کہ بیل بجاؤں، چھپڑ میں گھس کے بات چیت کر کے پتلی گلی سے نکل آؤں۔ تو چھپڑ میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو پکڑائی میں نہیں آتے کہ ہو کیا رہا ہے، تو کچھ کام اوپنلی کرنے پڑتے ہیں تاکہ دنیا، فرعون نہیں، میں اس کو فرعون نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ، فرعون موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا فرعون نہیں مانے گا، لیکن درباریوں میں سے تو شاید کوئی مان جائے، ہو سکتا ہے یہ خود مان جائے، نہیں مانے تو وہ تو کہیں گے نا کہ فرعون آپ کے سامنے ایک کھلے عام بات ہوئی ہے، اور کھلے عام یہ طے ہوا ہے کہ جادوگروں سے مقابلہ ہوگا۔ چھپڑ میں فرعون کہتا نا موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے کہ میں جادوگر تیرے مقابلے میں لا رہا ہوں، این وقت پہ پتلی گلی سے نکل جاتا، کسی کو کیا پتا چلتا، موسیٰ علیہ السلام کا ٹائم ضائع ہوتا، تو جو بات ہوگی اوپنلی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی پالیسی تھی۔ تو حوالہ کس کا دیا؟ انا رسولا ربکا، سورہ طٰہٰ اتنی مزے کی ہے، ایسا مزہ آتا ہے، انا رسولا ربکا۔ میری بھی تراویوں کی سورہ طٰہٰ جو ہے نا، تراوی میں سال جو میں نے پڑھی ہے، میری ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے، بہت سے لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں تلاوت اپلوڈ کریں، تو وہ ہوئی بھی اپلوڈ، آپ چاہیں نا تو لکھیں گے ریسائٹنگ مفتی طارق مسعود اور وہ اس میں سورہ طٰہٰ لکھ دیں گے تو آ جائے گی، اس کا ترجمہ بھی ڈالا ہوا ہے ہم نے، بہت زبردست مضمون ہے۔ انا رسولا ربکا، اے فرعون ہم تیرے پروردگار جو تجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، تجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اس کی طرف سے اس کے میسنجر بن کے ہم تیرے پاس آئے ہیں۔ اتنا بڑا حوالہ دے دیا کہ اس سے بڑا ریفرنس کوئی ہو نہیں سکتا، یہ ایسا ہی ہے جیسے، یہ تو ایسے نہیں ہے لیکن یہ اس سے بھی بڑا حوالہ ہے۔ جنید جمشید کا بڑا بھائی ہے نا ہمایوں، وہ ملنے کے لیے آیا مجھ سے، ملنے کے لیے آئے تو میرے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے تھے نیچے، تو انہوں نے میرے بڑے بھائی کو کہا یار مفتی طارق صاحب سے ملائیں، ان کو نہیں پتا تھا میرے بڑے بھائی ہیں، تو بڑے بھائی نے کہا اچھا دیکھتے ہیں ابھی، تو پھر وہ تھوڑا سا نا اسٹائل میں کہہ رہے ہیں آپ کو پتا میں کون ہوں؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا آپ کون ہیں، کہہ رہے میں جنید جمشید کا بڑا بھائی ہوں۔ اچھا بھائی، میرے بھائی نے کہا آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ کہہ رہے مفتی طارق مسعود صاحب کا بڑا بھائی۔ تو انا رسولا ربکا، ہم تیرے جو تجھے پالتا ہے نا، جو تجھے کھلاتا پلاتا ہے، جس نے تجھے حکومت دی، جو تیری پرورش کر رہا ہے، رب کہتے ہیں پالنے والا، جیسے ہم جانوروں کو پالتے ہیں، ایک ایک چیز کی کیئر کرتے ہیں نا، تو ایسے انسانوں کا رب صرف خالق نہیں ہے اللہ، بلکہ کون ہے؟ رب ہے، وہ تو پالتا ہے، ایک ایک چیز کا خیال کرتا ہے، ساری ضرورت کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کی ہیں۔ تو اے فرعون تیرے رب نے ہم دونوں، یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے رب نے، میرے رب نے، یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں میرے والد صاحب نے مجھے بھیجا ہے، سامنے والا ہو سکتا ہے عزت نہ دیں، میں کہوں آپ کے والد نے مجھے یہاں بھیجا ہے، تو اپنے باپ کا حوالہ سن کے آدمی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یار اس سے تو ملنا، میرے والد صاحب نے اس کو بھیجا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے میرے رب نے، تیرے رب نے ہم دونوں کو میسنجر بنا کے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اور ہماری دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ ایک تو رب تیرا بھی ہے، میرا بھی رب ہے، دوسری بات بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دے،
آج کل جتنے بھی قائدین ہوتے ہیں نا، مصیبت میں سب پیچھے ہوتے ہیں، پبلک آگے ہوتی ہے. یہ خود اس کی علامت ہوتی ہے. یہ قائد قوم کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہے، یہ خیر خواہ نہیں. ادھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے قائد بن کے آئے، نجات دہندہ بن کے آئے، سب سے پہلے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا. سب سے پہلے فرعون کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئے جا کے. تو پہلی بات موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ موسٹ وانٹڈ بنے ہوئے ہیں، مگر کتنے کانفیڈنس کے ساتھ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو گئے. فرعون چاہتا، عقل استعمال کرتا تو وہ کہتا کہ یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا کے بھیجنے پر ہی کوئی اس طرح اعتماد کے ساتھ آ سکتا ہے. جب تک خدا کی طرف سے گارنٹیاں نہ ملی ہوں اور خدا نے آرڈر نہ دیا ہو، خود سے آنا یہ حماقت ہے، یہ تبلیغ نہیں ہے. یہ بڑی دلیل تھی. اس کے بعد پھر فرعون نے کہا فمر ربکما یا موسیٰ، کون ہے رب بھائی، کس کی بات کر رہے ہو؟ اتنا بڑا مکالمہ ہوا ہے نا. قرآن نے اس مکالمے کو مختلف جگہوں پہ مختلف انداز سے بیان کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ جو پہلی ملاقات ہوئی وہ بہت طویل ملاقات تھی، وہ چھوٹی نہیں تھی، وہ مختصر ملاقات نہیں تھی. شروع میں صرف دلائل اور دعوت چلتی رہی ہے. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو نیچر کے راستے پہ چلا دیا. ہر چیز جو مینجمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے. مینجمنٹ کسی مینیجر کے بغیر ممکن نہیں ہے. اگر یہ کائنات خود سے ہوتی، خود ہی چل رہی ہوتی، اس میں یہ مینجمنٹ تھوڑی ہوتی ہے. تو اب الٹ پٹا، میں نے اکثر مثال دیتا ہوں نا، گلاس ٹوٹتا خود بخود ہے، جڑ کبھی خود بخود نہیں سکتا. گلاس خود بخود نہیں جڑ سکتا. یہ انسان جڑ کے انسان کیسے بن گیا بھائی؟ آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، یہ پانی میں ایسے سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے کہ ماں کے رحم میں پانی جاتا ہے اور اس میں آنکھیں اگنا، ناک اگنا، کان، دل، دماغ، جگر اگنا شروع، اور ادھر دنیا میں آیا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام یہ مختصر لفظوں میں بتا رہے ہیں انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی برسا رہا ہے اور طرح طرح کے نباتات پیدا کر رہا ہے. پوری اللہ کی کبریائی بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. جب فرعون نے دیکھا نا یہ تو جب اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے نا، انسان پہ ایک اثر ہوتا ہے، یار رب تو کوئی اور ہے، اس کو تو ہم سوچتے ہی نہیں. ہمارے ایک دوست ہیں تبلیغ میں بڑا وقت لگایا انہوں نے، اب لگا رہے بھی رہے ماشاءاللہ. وہ بڑے لبرل قسم کے، بالکل ہی آزاد خیال تھے، نہ نماز نہ روزہ نہ. میں نے ان سے پوچھا آپ یہ ایک دم لائن پہ کیسے آ گئے؟ کہہ رہے یار ایک دفعہ میں مسجد سے گزر رہا تھا تو ایک تبلیغی بھائی بیان کر رہے تھے اللہ کی بڑائی، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا ہے. تو کہہ رہے ایک دم نا مجھے اثر ہونا شروع ہو گیا میرے اوپر کہ یار اللہ کے بارے میں تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہم تو ہر وقت فلاں کی گاڑی ایسی، فلاں کی بنگلہ ایسا، فلاں کا جائیداد ایسی، فلاں کی بزنس ایسا، فلاں کی بیوی ایسی. یہ بھی تبصرے ہو رہے ہیں آج کل، میری والی ایسی، اس کی ایسی. یہ بھی تبصرے آج کل نوجوانوں میں ہو رہے ہیں. اور بات شو مارنے کے لیے میری دیکھو کیسی. یہ بھی فیس بک پہ اپنی بیویوں کے ساتھ نا تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں، شو مارنے کے لیے بھی لگا رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ. دیکھو دوستوں کو سڑانے کے لیے. بے پردگی کا جو بڑا نقصان ہے نا، بہت بڑا نقصان، اس کا ایک بڑا نقصان جو لوگ بیویوں کی تصویریں وائرل کرتے ہیں، اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہو گیا ہے کہ اب خوبصورت بیوی بھی ایک شو مارنے کا ذریعہ بن گئی ہے. اس کا ان لڑکیوں کو نقصان ہو رہا ہے جن کی واجبی شکل ہے یا شکل میں کم ہے. پہلے ایسے ہوا کرتا تھا کہ یار ایک لڑکی کی شکل زیادہ اچھی نہیں ہے، خاندان اچھا چل وہی چلا لے. ایک لڑکی شکل اچھی نہیں ہے لیکن مالدار ہے، غریب کہتا تھا چلو سسرال کا کچھ نہ کچھ چھڑکاؤ ہمارے اوپر بھی ہوگا، کبھی وہاں جا کے اچھا کھا لیا کریں گے، اس بہانے اچھے پہ بیٹھ جایا کریں گے، صوفہ اچھا ہوگا نا سسرال میں تو اچھا صوفہ پہ بیٹھ جائیں گے، اچھا کھا لیا کریں گے اس بہانے کبھی. تو بہت ساری وجوہات سے جو لڑکیوں کی شکلیں اچھی نہیں تھیں یا بہت زیادہ اچھی نہیں تھیں، ان کی بھی شادیاں اچھے اچھے آدمیوں سے ہو جایا کرتی تھیں. لیکن اب نوجوان جب شادی کرتا ہے تو بیگم کی تصویریں اس کو ڈالنی پڑتی ہیں، تو اگر وہ اچھی نہ ہو تو دوستوں کی طرف سے اچھا رسپانس نہیں آتا. پہلا امیج ہی تصویر سے جاتا ہے. اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے ان لڑکیوں کو جن کی شکلیں زیادہ خوبصورت نہیں ہیں. تو لوگ کمپرومائز نہیں کرتے کہ دوستوں سے ملانا ہے تو دوست کیا کہیں گے، یار کیا اٹھا کے لے آیا. عورت غریب آدمی سے شادی کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اب اس نے ملانا ہوتا ہے، اپنے ہسبینڈ کو بتانا ہوتا ہے اپنی فرینڈز کو میرے ہسبینڈ کرتے کیا ہیں. اگر یہ بتا دوں گی گولے گنڈے کی دکان ہے تو عزت ختم. تو وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کر رہی. لیکن یہ نوبت تو بہت کم آتی ہے کہ پوچھے کہ کیا کرتے ہیں. اس میں دو نمبری بھی کی جا سکتی ہے. لکڑ کا کام کرتے ہیں یعنی مسواک بیچتے ہیں، لیکن اس کو آپ لکڑیوں کے، اس میں توریہ بھی ممکن ہے. لیکن جب آپ نے شکل دکھا دی دنیا کے سامنے، اس میں جھوٹ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے بیگم چھپانے کی چیز ہے، اس کو میرے بھائی گھر کی چار دیواری میں چھپا کے رکھا کرو. اس کو اس کی فرینڈ سے تو ملاؤ، اپنے دوستوں سے بولتے کیوں نہیں نہ ملاؤ.
समझते हो कि नहीं समझते? ये कल्चर गलत है। कहते हैं हम ब्रॉड माइंडेड हैं, हमारी वाइफ उनकी वाइफ से, उनकी वाइफ से मिलने, ठीक है, हमारी वाइफ उनसे और उनकी वाइफ हमसे, तो क्यों मिल रहे हो भाई? छोड़ो यार, कोई करने का काम है। हाँ, हमें ब्रॉड माइंडेड बनते बनते पूरे कल्चर की ऐसी की तैसी। इसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं इन चीजों के, वक्ती नुकसान नहीं होते लेकिन देर पा नुकसानात होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, और औरत को नुकसान होता है इसका। भाई किसी ने शादी की, उसकी बीवी खूबसूरत है, बदसूरत है, तलाक याफ्ता है, बेवा है, उम्र ज्यादा है, उम्र कम है, उसका हेडेक है, भाई तू बच्ची के, तूने शादी कर ली, मिठाई खिला दे, पतली गली से निकलो, दुल्हन को झांकने की कोशिश मत करो। अब दुल्हनें बैठी होती हैं शादी हॉल में, मर्द भी जा जाके देख रहे हैं उसको, दोस्त भी जा जाके देख रहे हैं। अब बताओ कोई 25 साल का आदमी 40 साल की बेवा से करेगा ऐसी सूरत में शादी? वो स्टेज पे 40 साल बेवा दुल्हन बन के बैठी हुई, यहाँ दोस्त भी जा जाके देख रहे हैं, तो वो तबसरा करेंगे। दोस्त तो फिर आपको पता है वो छोड़ते थोड़ी हो, तो तबसरा करते हैं। तो भाई जिससे भी की है, बेवा से की है, तलाक याफ्ता से की है, जिससे भी की है, इनका पर्सनल मामला है। ये एक्सपोज करने की, नुमाया करने की चीजें नहीं। हाँ, अपनी बकरियां दिखाओ, मैं बकरियां दिखाता हूँ, बकरा लिया पिछले इतवार को, खानदानी बकरा दिखाता हूँ, ये बकरा देखो, तो इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लोगों में बकरा खरीदने की, बकरियां पालने का शौक पैदा होगा, तो अच्छा है, हो जाए शौक पैदा। तो बीवियों को दिखाओगे ना, तो खूबसूरत बीवी होगी, तो वो जो दूसरा होगा वो कहेगा मैं पता नहीं क्या उठा के ले आया यार, वो दिखाएगा ही नहीं। अब आप कहोगे अच्छा इसलिए नहीं दिखा रहा। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे है जैसे मैयत को छुपाने का हुक्म है, मैयत को छुपाने का। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, मैंने नहीं जियारत करवाने की। लोगों ने कहा बातें बनेंगी, कहीं शक्ल तो नहीं बिगड़ गई, खुदा न ख्वास्ता, कोई कुछ भी छुपा इसलिए रहे हैं, अल्लाह ना करे। मैंने कहा भाई अल्लाह का फजल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने कहा बाज दफा इंसान की शक्ल खराब भी हो सकती है मौत की वजह से, ये तो नेचुरल है ना। फालिज वाला आदमी का मुंह टेढ़ा हो जाता है, बाज दफा कुछ भी 10 चीजें हो सकती हैं। तो इससे तो और साबित होता है कि मैयत को छुपाना चाहिए, ताकि अगर उसकी शक्ल खराब हो गई है तो लोग उसके बारे में गलत तबसरे ना करें। इस्लाम में मैयत को बड़ी इज्जत दी गई है, तभी तो गुस्ल कफन दे के जनाजा पढ़ के दफनाया जाता है। तो इस्लाम ये चाहेगा कि लोग उसके बारे में कहें इसका मुंह यूं हो गया, इसका मुंह ऐसा हो गया, इसका यूं ऐसा हो गया। तो वहां भी यही मसला है। खैर, तो मूसा अलैहिस्सलाम के एक दलील क्या हो गई? यानी मैं बता रहा हूं कि अल्लाह पैगंबर के बरख होने के एक दलाइल नहीं बल्कि दलाइल के अंबार लगाते हैं, फिर जाके वो दावा करते हैं कि हम नबी हैं, और फिर उनको कोई फॉलो नहीं करेगा तो बस्तियों की बस्तियां उलट दी जाती हैं, कौमों को समंदरों में गर्क कर दिया जाता है, जमीन में दफन कर दिया जाता है, दुनिया का अजाब भी आता है, आखिरत का अजाब भी आता है। तो ये ऐसा ही नहीं हो जाता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां जाके कहा, मैं मुझे कितने कॉन्फिडेंस के साथ फिर अल्लाह की बड़ाई बयान करना शुरू कर, अपना कुछ भी नहीं, मैं ऐसा हूं, मैं यूं हूं, मैं यूं हूं। आज क्या होता है कि जब जो बातिल लोग हैं ना, उनमें बड़ी बुराई होती है कि वो अपने आप को नुमाया करना चाहते हैं, अपने मिशन और अपने विजन को पीछे रखते हैं। वो पैगंबरों में ये चीज नहीं होती। देखो मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने कहा कि मैं आपको नबी बना रहा हूं, फिरौन के पास जाएं, तो मूसा अलैहिस्सलाम को पता चल गया बनी इस्राइल का लीडर कौन है, मैं हूं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने ये जिम्मेदारी को पसंद नहीं किया, कहा हारून को बना दें मेरे भाई को। उलमा कहते हैं इससे पता चलता है कि अगर, क्योंकि उनको क्या था कि भाई मेरी जबान उस तरह बलागत नहीं है जिस तरह हारून जितना अच्छा काम कर सकते हैं उतना अच्छा मैं नहीं कर सकता। आज किसी में ज़र्फ है कि यार मैं जिस विजन को लेके चल रहा हूं, जो मैं उम्मत की खैरख्वाही चाहता हूं, फला आदमी अगर इलेक्शन में जीत जाए तो वो ज्यादा अच्छा काम कर सकता है बनिस्बत मेरे, लिहाजा मैं पीछे हट जाता हूं, फला को आगे ले आता। ना 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 ना, जितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब मैं हूं तो वो किस खेत की मूली है, वो क्यों आ रहा है आगे। इसका मतलब अपनी शख्सियत को निखारना उभारना मकसद है, कौम की खिदमत मकसूद नहीं होती। उलमा ने एक मिसाल बयान की। उलमा कहते हैं, अगर आप, उलमा ये मिसाल उलमा के लिए बयान करते हैं कि अगर आप कहीं मिंबर पे बयान कर रहे हैं, आपको ख्याल ये कि अगर फला आदमी इस मिंबर को संभाल कर बात करे तो कौम को मुझसे ज्यादा फायदा होगा, तो अगर आप फिर मिंबर नहीं छोड़ते तो इसकी अलामत है कि आप तबलीग अपने लिए कर रहे हो, अल्लाह के लिए नहीं कर रहे। मूसा अलैहिस्सलाम तो अपनी सीट फौरन छोड़ दी। नबूवत भाई ठीक है, आजमाइशें आएंगी, लेकिन नबियों वाला इकराम भी तो मिलेगा ना बनी इस्राइल की तरफ से। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, हारून को बनाए, हारून को, वो बलीग हैं, वो ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। अल्लाह ने कहा कल्ला है मूसा, हरगिज ऐसा नहीं है, हाँ हम हारून को तेरा मददगार बना देंगे। जो आदमी हुब्बे जाह का मरीज होता है वो ये कहता है मुझे मददगार भी नहीं चाहिए, वन मैन शो, मैं अकेला, ठीक है ना, मैं हूं बस, कोई भी नहीं हो इस जैसा। तो ये तकब्बुर है,
تو جس عالم کے پاس، جس مذہبی لیڈر کے پاس آپ کا ذہن یہ بن رہا ہو نا کہ آپ کو وہی اچھا لگنے لگے باقی سارے خراب، تو سمجھ لو کہ آپ کا جو لیڈر ہے نا، جو قائد ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم فلاں کے بیان سنتے ہیں، ہمیں وہ اتنے اچھے لگتے ہیں، پھر وہ دوسروں کے کیڑے نکالنا شروع، ابے فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط۔ یہ ہر طبقے میں آپ کو ایسے مولوی ملیں گے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے ایسا لگتا ہے ان کے علاوہ دنیا میں کوئی صحیح ہے ہی نہیں۔ وہ ہو یہ رہا تھا بڑی ہوشیاری سے نا، چالاکی سے وہ اپنے مریدوں کا ایسا ذہن بنا رہے ہوتے ہیں، صراحتاً نہیں، کسی دوسرے کی نفی نہیں کرتے، لیکن ایسی چالاکی سے ذہن بنا رہے ہوتے ہیں کہ لاشعوری طور پر ان کے مریدوں کو، ان کے شاگردوں کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ بس یہی ہے دنیا میں، باقی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جس مرید کے دماغ میں یہ خیال آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ فالٹ میرے شیخ میں ہے، شیخ صحیح نہیں ہے، باقی سارے کیا ہیں؟ صحیح ہیں۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل۔ تو ایسے علماء کے پاس جایا کرو جن سے مل کے آپ کو باقیوں سے عقیدت بڑھے، جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے۔ تو ایسی تنظیم میں جاؤ، کوئی دینی تحریک میں، جس تحریک کے بعد آپ کو دین کی دوسری تحریکیں بھی اچھی لگنے لگیں۔ اگر آپ کی تنظیم جسے آپ نے جوائن کیا ہوا ہے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے سارے پکوڑے بیچ رہے ہیں، یہی تنظیم ہے جو دین کا کام کر رہی ہے، تو سمجھ لو یہ تخریب کا کام زیادہ کر رہی ہے، دین کا کام کم کرے۔ بعض تنظیمیں ایسی ہیں وہ قرآن کی تنظیمیں اور سنت کے کو زندہ کرنے کی تنظیمیں اور توحید اور بدعت، توحید کا پرچار اور بدعت کے خاتمے کی تنظیمیں، لیکن جب آپ ان تنظیموں کو جوائن کرو گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا صرف یہی، ان کے علاوہ سب کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ تو بس سمجھ لو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو بھی دین کا کام کر رہا ہے بھائی، اتنے سارے شعبے ہیں، یہ صرف رکشے پہ اچھا لگتا ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا کانفیڈنس دیکھو بھائی۔ پھر دوسری بات، موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ یہ نبوت کس کو ملے؟ ہارون کو۔ اللہ نے کہا نہیں، آپ لیڈر بنو گے، مسلط کیا گیا آپ کے اوپر اس کو، دیکھو۔ پھر ہارون کے ساتھ جب پہنچے ہیں دربار میں تو اپنی بڑائیاں بیان نہیں کر رہے، اے فرعون میں اتنا اچھا، میں اتنا اچھا، میں اتنا اچھا، میں اتنا اچھا، تجھے پتا نہیں ہے میں کیسا، میری صلاحیت تو میں تو تیرے دربار میں اتنے سال رہا ہوں، میری ذہانت کا تجھے پتا نہیں ہے۔ اپنی نیکیاں بیان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی، تاکہ دعوت میں یعنی یہ بالکل فیئر رہے دعوت، اور ویژن جو آپ کا اور جو آپ کا مقصد ہے نا، اس میں کوئی یعنی کلیئرٹی رہے، اس میں کوئی کسی قسم کی اس میں ابہام نہ ہو کہ کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ بھئی اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں جو ہم سب کا رب ہے۔ اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کی۔ جب فرعون نے دیکھا نا کہ یہ تو سارا مجمع میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور اللہ چل رہا ہے، تو پھر فرعون پہلے تو یہ دیکھو کتنا ہوشیار ہے، پہلے یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی دعوت کیا ہے۔ اس کا خیال تھا پہلے میں دعوت میں عیب نکالوں گا، سقم نکالوں گا کہ آپ باتیں غلط کر رہے ہو۔ جب اندازہ ہو گیا نا باتیں غلط نہیں ہے، تو پھر انسان شخصیت پہ آتا ہے۔ جتنے لوگ جو حق کے خلاف چلتے ہیں، پہلے وہ حق کی دعوت میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جب دیکھتے ہیں کہ یار ان کی دعوت میں کوئی سقم نہیں ہے، پھر شخصیتوں پہ کیا اچھالا جاتا ہے؟ کیچڑ۔ آج بھی آپ دیکھ لو، یہ ہمارے جو لبرل طبقہ ہے جو دین سے دور ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو جو مولویوں کی تقریریں ہیں نا، پردے کے متعلق، داڑھی سے متعلق، نماز سے متعلق، حج سے متعلق، قربانی سے متعلق، سود سے متعلق، اس میں کہ ایکچولی اسلام تو یوں کہتا ہے، یہ لوگ یوں کہتے ہیں ایکچولی، لیکن جب دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے نا کہ ان کی بات، علماء کی بات غلط نہیں ہے، پھر علماء کی شخصیتوں میں ابے یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، ابے یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، ابے یہ مولوی، ابے ان کے گھروں میں جا کے دیکھو تمہیں پتا چلے گا بیویوں کو انہوں نے رسیوں سے باندھا ہوا ہوتا ہے، صبح شام کوٹتے ہیں۔ اور پھر کہیں ذرا سے واقعات ایسے ظلم کے آ جائیں تو دیکھو، وہ جو عزیز الرحمان صاحب تھے، ان کا بھی کیس آیا سامنے، بہت بڑا جرم ہوا ان سے، کبھی بھی حمایت نہیں کرنی چاہیے اس جرم کی، اس کو کتنا اچھالا گیا۔ اس کے بعد ہمارے ایک سیاسی لیڈر بھی ایکسپوز ہوئے ہوٹل کے کمرے میں، اس کو کتنا اچھالا گیا۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مولوی تھے، مولوی کو تو کرنا ہی نہیں چاہیے، اور یہ مولوی تو نہیں تھا نا، تو اس نے کر لیا تو کیا ہوا؟ بھائی یہ جرم اخلاقی لحاظ ٹھیک ہے، مولوی جرم کرے تو بڑا جرم ہے، لیکن اتنا بھی فرق نہیں ہے کہ ایک پہ ایسے مٹی ڈالی گئی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور ایک کو ایسے اچھالا گیا ہے پوری دنیا میں جیسے یعنی یہ مولویوں کے گویا ٹھیکیدار تھے یہ صاحب، ٹھیک ہے نا، ساری دنیا سے ان کو نمائندہ بنا کے مولویوں نے بھیجا ہوا تھا۔ ایک آدمی کے پرسنل ایک جرم کو اتنا اچھالا گیا، اور وہی جرم ایک لبرل آدمی کر رہا ہے تو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ فرق بھی اسی وجہ سے ہے
کہ جب تک مولوی کو آپ اس کی اس کو معاشرے کا ایک قابل اعتراض فرد نہیں بناؤ گے، اس وقت تک آپ کو یہ خطرہ ہے کہ دلائل کی دنیا میں یہ باتوں میں غالب آ جائے گا، دلائل کی دنیا میں غالب آئیں گے باتوں میں، ہمارے پاس ان کی باتوں کا جواب نہیں ہے۔ تو اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، پھر آخر میں فرعون کیا کہتا ہے کہ اے موسیٰ اگر تو سچا ہے اپنی دعوت میں، تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ خدا نے، تو فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کوئی نشانی دکھا، کوئی ایسی نشانی دکھا جس سے ہماری عقل کیا ہو جائے ایک دم حیران، جو ہم سمجھے کہ خدا ہی یہ کام کر سکتا ہے، مخلوق یہ کام نہیں کر سکتی۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، پہلے پوری دعوت سن لی، پوری تبلیغ سننی، اس میں کچھ نہیں سمجھ میں آیا کہ میں کیا عیب تلاش کروں نا، بات تو خدا کی ہو رہی ہے۔ کہ کبھی کہتا ہے کہ پہلے لوگوں کا کیا ہوگا جو اتنے دنیا سے چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے وہ جہنم میں جائیں گے سارے، فرعون یہاں سے بات اچھال لیتا کہ ابے ہمارے باپ دادا کو وہی کیا کہہ رہا ہے جہنم، یہ دیکھو یعنی اس کو کہتا ہے نا ایموشنل بلیک میلنگ، لوگوں کو جذباتی کر دیتا کہ یار ہم ابا کو اب یہیں سے پٹا ہو جاتا ہے نا ٹھیک ہے، مناظروں میں ایسا ہی تو ہوتا ہے، مناظروں میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں سامنے والے کو غصہ آؤ، پھر اس پر بڑے بڑے مناظرے اس طرح سے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے ہمارا کسی سے مناظرہ ہو رہا تھا تو ہم ہارنے لگے، وہ کون تھے میں نہیں بتاؤں گا، وہ کسی بھی مسلک کے ہو سکتے ہیں، بہت پرانا قصہ، کہہ رہے ہیں ہم نے چوہا چھوڑ دیا مجمع میں نا، چوہے لا کے ہم نے پہلے ڈبے میں رکھے ہوئے تھے کہ اگر ہم ہارنے لگے چوہے چھوڑ دیں گے، اس سے بھگدڑ مچے گی، سب بھاگ ختم ہو جائے۔ تو یہ بھی باطل لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ یار جب ہارنے لگو تو کوئی نہ کوئی لفڑا ڈال دو، کہیں بات ہی کہیں سیٹنگ ہی نہ ہو۔ تو فرعون نے جذباتی کام کی بھی کوشش کی، فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ اگر ایک خدا پر ایمان ضروری ہے تو ہمارے باپ دادے تو ایک خدا کو نہیں مانتے تھے، ان کا ہوگا کیا؟ وہ یہ چاہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام بولے بھائی وہ بھی جہنم میں جائیں گے، یہاں سے فوراً کیا کرتا وہ، ارے میرے ابو کو میرے ڈیڈی کو جہنمی بول دیا، اور دیکھو تمہارے باپ کو بھی کیا بول دیا جہنم میں، تمہاری ماں جس نے تمہیں دودھ پلایا، حالانکہ اس کا جنت جہنم سے کیا تعلق ہے بھائی، آپ کو دودھ پلایا نا اس نے، لیکن جس خدا نے ماں کو یہ اولاد دی اس ماں نے اس خدا کو مانا کہ نہیں مانا؟ بھائی مخلوق پر احسان ہے نا، خدا کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ اب موسیٰ علیہ السلام دلائل کی دنیا میں الجھ جاتے، دلیل سے سمجھاتے، لیکن لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے، میری ماں کو جہنم میں، میری باپ کو بھی جہنم میں ڈال دیا، اب یہ تو بڑا پھڈا کھڑا ہو جاتا۔ وہ دلائل سے سمجھاتے کہ بھائی تیری ماں کا جنت جہنم سے کیا تعلق ہے، جنت جہنم کا تو عمل سے تعلق ہے نا، اللہ یہ دیکھ کے کسی کو جہنم میں ڈالے گا کہ مشرک تھا، یہ دیکھ کے تھوڑی ڈالے گا کہ تیری ماں تھی یا تیرا باپ تھا، ایسے تو بھی کسی کا باپ ہے، پھر تو ساری بحث ہی غلط ہو گئی۔ تو دلیل حضرت موسیٰ کے پاس بہت واضح تھی جواب دینے کے لیے، لیکن حضرت موسیٰ بہت ذہانت اور حکمت بصیرت کے ساتھ دعوت دے رہے تھے، ان کو پتا تھا ابھی یہ فرعون کی چالاکی وہ سمجھ گئے، بالکل ایسے جیسے ہم نے کہا نمائندے سے رابطہ کرو، ڈائریکٹ ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت، نمائندے کا نمبر یوٹیوب پہ ڈالو تاکہ پتا چلے کہ یہی نمائندہ ہے، ورنہ ہمیں مکر جائے گا بھئی ہمارا نمائندہ نہیں تھا۔ یہ سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ خیر یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا، ایمان کفر کی جنگ نہیں تھی، میری تو عادت ہے نا درمیان میں چیزیں لانے کی، تو وہ ایمان کفر کی جنگ تھی، یہ تو چلتا ہے مارکیٹ میں جو کچھ ہو رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، اچھا آپ نے تقریر تو بڑی زبردست کر دی، وہ رب جس نے جو کائنات کو بنایا، جو ہر چیز کو نیچر پہ چلایا، جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں کر دیتا ہے، اور طرح طرح کے نباتات پیدا کیے، ٹھیک ہے جی بہت زبردست۔ فرعون سمجھ گیا بھائی یہ قوم میرے ہاتھ سے، یہ تو پورا مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ہو گیا نا، لوگ جذباتی ہو رہے ہیں، ان کی بیان جیسا بیان ہو گیا، یہ تو لوگ جذباتی ہو رہے ہیں، یہ تو سارے مجھے چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے، فوراً یو ٹرن لیا، کہنا فما بال القرون الاولی، اچھا آپ اتنے ہی سچے ہو تو ہمارے باپ دادے اور جتنی قومیں چلی گئی ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ چاہ رہا تھا یہ زبان سے کیا کہتے ہیں بھائی جو شرک پر گئے جہنم میں، اور پھر مجھے موقع مل جائے گا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب، وہ کہاں جائیں گے، کس کو کیا ٹھکانہ ملے گا، میرے رب کے پاس کتاب میں سب محفوظ ہے۔ لا یضل ربی، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے کہ کسی کو جنت میں جانا ہو جان کر اس کو جہنم میں پھینک دے، اور بنتی جہنم ہو صحیح ہے نا، زبردستی اس کو کہاں گزر دے جنت میں۔ ولا ینسا، اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ بھولے سے ایسا ہو کہ جانا جنت میں تھا غلطی سے بھولے سے یعنی جہنم میں پھینک دیا، تو جس کو جہاں جانا ہوگا میرا رب وہی بھیجے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، پھر اللہ کی تعریفیں شروع کر دی، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، یعنی دوبارہ سے ان کو پتا تھا کہ
میں جو رب کی کبریائی بیان کر رہا ہوں نا، فرعون کو زیادہ تکلیف کس سے ہو رہی ہے، اور یہ مجھے بیان نہیں کرنے دے گا، اور یہ موقع میرے ہاتھ میں دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور زمین میں اس نے تمہارے لیے راستے بنا دیے۔ میں حیران ہوتا ہوں جو پہاڑی سفر کرتا ہوں نا، میں ہر پہاڑ میں راستے بنے ہوئے ہیں بھائی، کتنی چوڑی چوڑی سڑکیں، یہ خدا کی طرف سے پہلے سے انتظام ہے اس کائنات میں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا بالکل بند ہو جائے، پہاڑوں کو اللہ نے اس طرح سے بنایا کہ اس میں راستے بن سکتے ہیں۔ تو پھر فرعون نے جب دیکھا نا کہ یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا، تو پھر فرعون کیا کہتا ہے کہ فَأْتِ بِآیَةٍ، تیرے پاس کوئی نشانی ہے نا، کوئی معجزہ دکھا دے بھائی۔ پہلے پیغمبر جتنے آئے ہیں کیا لے کر آئے ہیں؟ معجزہ، کچھ ایسا اچھمبے کی چیز دکھا جس سے ہم سمجھیں کہ بھائی یہ انسانوں کا کام نہیں ہے، خدا تیرے ساتھ ہے۔ فوراً، اب میں بتا رہا ہوں نا، ڈاکومنٹس پیغمبروں کے پاس بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ آج دیکھو ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی جھوٹی نبوت کا، کوئی امام مہدی کا، کوئی پتہ نہیں کیا نکل کے آ رہا ہے۔ امام مہدی جب آئیں گے نا، اتنے واضح دلائل ہوں گے کہ ساری دنیا گواہی دے گی یہ کون ہے۔ ایسا نہیں ہوگا ایک آدمی لاہور سے اٹھ کے دعویٰ کرے گا پھر باتیں بھی مکھنچوں والی شروع کر دے گا۔ آج کل جتنے امام مہدی مارکیٹ میں آ رہے ہیں، آدمی کہتے ہیں انسان کا بچہ نہیں ہے، یہ امام مہدی کہاں سے ہو گیا؟ بالکل روحانی علاج والے ہوتے ہیں یہ امام مہدی جو بنتے ہو رہے ہیں۔ اور اب شکر ہے لوگ ڈرتے ہیں، یہ امام مہدی ٹائپ کے لوگ جو ہے نا، یہ لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، ڈر ہوتا ہے کوئی پیل کے نہ چلا جائے۔ تو یہ خفیہ دعوے امام مہدی کے کر رہے ہوتے ہیں اپنے خاص خاص مریدوں کو، چھپڑ میں بتا، جس کو ہوتا نا یہ ماشاءاللہ ویٹ لفٹنگ کا ماہر بن چکا ہے، اس کو چھپڑ میں بتاتے ہیں کہ میں امام مہدی ہوں۔ یہ بھی مارکیٹ میں چل رہا ہے، اس کو چھپڑ میں کیا بتاتے ہیں؟ میں مہدی ہوں۔ تو وہ جیسے روحانی علاج والے، ان کی باتیں آپ سنو تو وہ کوئی عقل مند انسان نہیں لگ رہے ہوتے، یہ تو معالج پتہ نہیں کہاں سے ہو گئے۔ تو ان کا بھی یہی ہے، تو پیغمبر کے ایسے دلائل ہوتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، لاٹھی زمین پہ ڈالی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اژدہا بن گئی، اور ہاتھ گریبان میں ڈالا، جب نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ فرعون کو بڑا زبردست موقع مل گیا، بھائی جادو ہے، حالانکہ تو نے تو خود کہا تھا نا کوئی معجزہ دکھاؤ، تو نے خود کہا تھا۔ اگر تم نے جادو ہی کہنا تھا اس کو، تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر معجزے کا مطالبہ کی؟ معجزے تو اسی طرح کے ہوتے ہیں نا، ایسے ہی ہوتے ہیں جو عقل سے بالاتر ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ اے فرعون، پھر تو نے جب اس کو جادو ہی کہنا تھا تو یہ مطالبہ ہی نہ کرتا، کچھ اور دلیل مجھ سے مانگتا، کیونکہ اس بات کا تو امکان تھا کہ معجزے کو تو کیا کہے گا؟ جادو کہے گا، امکان تو تھا نا اس بات کا۔ تو پہلے سے ہی ایسی بات کا، جیسے ایک آدمی کہتا ہے مجھے کسی نے کہا تم قسم اٹھا کے کہہ دو کہ یہ بات درست ہے، یعنی میں نے تمہارے اتنے پیسے دینے ہیں۔ میرے سامنے یہ واقعہ ہوا، کہہ رہے میں نے قسم اٹھا کے کہا کہ تم نے میرے اتنے پیسے دینے ہیں۔ اس نے کہا جھوٹی قسم اٹھا رہے ہو۔ میں وہاں موجود تھا، مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ پھر تم نے اس سے یہ کہا کیوں کہ قسم اٹھا کے کہو؟ یہ کہا کیوں کہ قسم اٹھا کے؟ یہ تو بددیانتی ہو گئی نا، قسم اٹھواتے ہی نہیں، اس لیے کہ بھائی آپ یہ کہتے یار تمہاری قسم پہ مجھے یقین نہیں ہے، میں قسم ہی نہیں اٹھواؤں گا۔ لیکن جب ایک آدمی سے آپ کہہ رہے کہ قسم اٹھا کے کہو کہ واقعی میں نے تمہارے اتنے پیسے دینے ہیں، اگر وہ اس بات کے بعد قسم اٹھا لے تو پھر آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا کہیں؟ جھوٹا۔ اللہ کہتے ہیں انسان جلد باز ہے، تو جلد بازی میں ایک اللہ نے جزیہ بیان کیا کہ اس کے جلد بازی کے نقصانات میں ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس دولت آتی ہے تو یہ کنجوس بن جاتا ہے۔ کنجوس کیوں بنتا ہے؟ یہ نا جلد بازی ہے نا، تو یہ چاہ رہا ہے سارا نفع ابھی اٹھا لو، کہیں ایسا نہ ہو ختم نہ ہو جائے، سارے پیڑے بھی کھا لوں۔ حالانکہ تھوڑا سا میچورٹی ہوتی، سوچتا، تو اسے پتا چل جاتا یار میری جیسی محنت تو بہت سارے لوگوں نے کی ہے، سب کو پیسہ نہیں ملا، مجھے اگر مل گیا تو یہ صرف محنت کا دخل نہیں ہے، یہ کس کا دخل ہے اس میں؟ اللہ کے ارادے کا۔ تو جس خدا کے پاس خزانے ہیں، جو مجھے روزی دے رہا ہے، اگر وہ مجھے کہہ رہا ہے بہن پہ خرچ کرو، باپ پہ خرچ کرو، ماں پہ خرچ کرو، قربانی کرو، حج کرو، مدرسوں میں پیسہ دو، مسجد میں پیسہ دو، غریبوں کو کھلاؤ، تو جب میں اس کے کہنے پہ کھلاؤں گا تو وہ مجھے لاوارث کیسے چھوڑ دے گا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یار آپ کا باپ ارب پتی ہے، باپ نے کہا بیٹا یہ میرا معذور بچہ ہے، ذرا اس کا تھوڑا خیال کرنا۔ اگر باپ میں غیرت ہوگی نا، تو جب وہ دیکھے گا کہ یار یہ میرا بڑا بیٹا نا اس معذور کا بہت خیال کر رہا ہے، تو آپ کو کبھی ضرورت ہوگی تو پھر آپ کا خیال کون کرے گا؟ باپ کرے گا۔ غیرت مند باپ میں جب ہو سکتی ہے تو اللہ آپ کو کیسے لاوارث چھوڑ دے گا بھائی؟ لیکن اللہ کہتے ہیں انسان یہ سوچتا نہیں، بس وہ جیسی پیسہ آیا نا
یہ جمع کرو یار, 1 کے 2, 2 کے 4 بنانے کی فکر کرو, صدقہ خیرات مت کرو اس میں سے. فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا, جب دولت آتی ہے کنجوس, اور جب دولت جاتی ہے, غربت آتی ہے یا پریشانی آتی ہے, شور شرابہ, ہاں ہو ہی. تبھی تو آپ دیکھو نا لوگوں کو ہر وقت منہ پہ نا, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں بھائی, ایسا نہ آپ سمجھے ہماری انسلٹ ہو رہی ہے, کسی کے چہرے پہ خوشی کمبخت کے نظر ہی نہیں آتی. ہر وقت یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, یہ ویسے ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, یہ فلانا ہو رہا ہے. ابے کیا ہو رہا ہے, تیرے کو روٹی نہیں مل رہی ہے, ابے روٹی سے کیا ہوتا ہے, خالی روٹی تھوڑی ہے مسئلہ. کمبخت تیرا پیٹ بھرا ہوا ہے نا, اس لیے تجھے لگ رہا ہے کہ خالی روٹی مسئلہ نہیں ہے. جس دن تجھ سے اللہ نے روٹی چھین لی نا, تو کہے گا مجھے کچھ نہیں چاہیے, صرف کیا چاہیے, روٹی چاہیے. ابھی پیٹ بھرے ہوئے ہیں, توندے بھری ہوئی ہیں, اس لیے ہری ہری سوج رہی ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا. بغداد میں نا مسلمانوں کی خلافت تھی, حکومت تھی, ظاہر ہے اس زمانے میں بہت ڈنکا, مسلمانوں کا جو ہے وہ ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا میں. رصد گاہیں ہماری, سیارہ گاہیں ہماری, تو بدماشی تھی مسلمانوں کی. تو جب پیٹ بھرے ہوئے تھے, معاشی ترقی بھی اور دنیا پہ حکومت بھی اور سائنسی ترقی بھی, یہ سارے گورے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے, تو دبدبا, تو ٹینشن لیس زندگی ہوئی نا, تو عاشقوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی بغداد میں. کس کی تعداد؟ عاشقوں. عشق معاشقے جو ہے نا, کیونکہ جب توندے بھری بھی ہوتی ہیں تو پھر ہری ہری سوچتی ہے. تو عاشق بہت ہو گئے نا, کہ وہ فلانے کو فلاں سے عشق ہو گیا ہے, تو فلانے کو شہزادی سے عشق ہو گیا ہے, تو وہ نہیں مل رہی تو ٹینشن میں جا رہا ہے. تو بزرگان دین ظاہر ہے محنت کرتے, بھائی یہ مردار ہے دنیا ہے وغیرہ وغیرہ, جو بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے. کہتے ہیں بغداد میں پڑ گیا قحط. کیا پڑ گیا؟ قحط, کچھ وقت کے لیے. تو سارے عاشق مارکیٹ سے شارٹ, جس سے پوچھتے بھائی تمہیں فلانی چاہیے, وہ کہتے ہیں روٹی دے دے, فلاں کی ایسی کی ایسے. آگے وہ گالی بھی لگا دیتا ہوگا. وہ کہے مجھے کیا چاہیے, روٹی, مجھے روٹی چاہیے. تو ہم لوگوں کی توندیں بھری ہوئی ہیں, ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, اس لیے اب ہمیں ہری ہری سوچتی ہے. دیکھو ٹماٹر والا پتہ ہے خوشی کی زندگی کیوں گزارتا ہے, اس کو کچھ زیادہ وہ ایکسپیکٹ کرتا ہی نہیں ہے, زیادہ امیدیں اس کو. اس کے بحریہ ٹاؤن کی بات کریں, وہ خراٹے لے کے سونا شروع کر دے گا. اس کو پتا ہے یار اس ٹماٹر سے میں بحریہ ٹاؤن میں کوئی پلاٹ نہیں لے سکتا. اس سے آپ بات کریں کہ امریکہ کے ویزے کی, اس کو پتا ہے ٹماٹر اس ریڑھی کی بیس پہ مجھے امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا. اس سے جاپان کے ویزے کی بات کریں, ٹینشن نہیں لے گا. تو وجہ اس کو توقعات ہی نہیں ہے, لہذا وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں کیا ہے, مست. میں تو ملتا ہوں نا ٹماٹر والوں سے بھی, میں اکثر ایک بیان میں واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست تو نہیں, میرا دوست بن گیا تھا. وہ لیمن نہیں کھاتا تھا نا, یہ جو کینو مالٹے نہیں کھاتا تھا, میرا گلا خراب ہو جاتا تھا کھاتے ہی. تو مجھے ڈاکٹر نے بولا کہ یہ کھایا کرو, اس لیے گلا خراب ہو رہا ہے کہ آپ کھاتے نہیں, اس میں وٹامن سی ہے, کھاؤ گے تو نہیں ہوگا خراب. تو میں نے دے دنادن پھوڑنا شروع کر دیا, اور پھر ایسے پھوڑے ہیں کہ اب تو کھاتے ہی کینو مالٹے ہیں, اور لیمن کے بغیر اب ہمارا گزارا نہیں. اس دن میں نے بیان میں دکھایا تھا نا کتنا لیمو نچوڑ کے میں نے پیا ہے. تو اب مجھے لیمو مالٹوں کی عادت پڑ گئی تھی نا, میں نے کہا کھاؤ, کیونکہ میں نے بہت عرصے چھوڑا ہوا تھا اس چکر میں کہ گلا خراب ہوتا ہے. تو ایک مالٹے والے سے میری ہو گئی دوستی. روزانہ میں جا کے نا رات کو اس کے پاس, حالانکہ رات کو کھانے کی چیز ہے نہیں ہے, دن میں کھانے کی چیز ہے, لیکن ہم رات کو بھی پھوڑ دیتے تھے. تو میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا, جا کے 2-4 کینو وہیں کھائے اور وہیں پیسے دیے اور پتلی گلی سے نکل لیے. تو میری ہو گئی اس سے دوستی. میں دیکھتا تھا یار یہ بندہ خوش بہت ہے. میرا خیال تھا اس کا یہ سائڈ بزنس ہوگا, اصل میں تو اس کے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہوں گے, احسان آباد میں زمینیں ہوں گی, اور ہو سکتا ہے اسلام آباد میں نئے پروجیکٹ. جو اس کے چہرے پہ خوشی تھی نا, اس سے لگتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑی فلم ہے. سائڈ میں ویسی تواضعاً یہ ایک ریڑھی لگا رہا ہے. تو ایک دن میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تمہارا اس کے علاوہ کوئی بزنس ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی, اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ سارا دن تو وہ ادھر ہی نظر آ رہا ہے. میں نے کہا کتنے مالٹے کینو لاتے ہو؟ کہہ رہا صبح یہ ریڑھی بھری ہوئی ہوتی ہے, شام کو خالی. میں نے کہا اچھا کما رہا ہوگا, ظاہر ہے چھڑے چھاٹ کے لیے, پان گٹکے کے خرچے کے لیے ایک ریڑھی بہت ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کا کہ شادی شدہ ہو؟ کہہ رہے میری بیوی ہے اور پتہ نہیں 7 یا 8 بچے, 10. میں نے پہلے سنا ہے واقعہ, 10 بچے. میں نے کہا 10 بچوں کو اس ریڑھی سے پال رہے ہو؟ الحمدللہ. کہہ رہے صبح پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے ان کا, شام کو بھی پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. اور کہتا ہے میں نے اپنے بوڑھے والدین کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. میں نے کہا دوسرے بھائی کیوں نہیں رکھتے؟
کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس غربت مہنگائی میں بچوں کو پالنا بہت مشکل. کہتے ہیں میرا بھائی ہے, اس کے 1 یا 2 بچے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس غربت میں بچے مت پیدا کرو, مت پالو. تو جو بچے نہیں پالنا تو پھر ماں باپ بھی نہیں پال رہا وہ, کیونکہ ظاہر ہے مہنگائی میں جیسے بچے پالنا مشکل ہے تو ماں باپ پالنا اس سے زیادہ مشکل ہے. تو میں نے کہا گزارا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہوتا نہیں, ہو رہا ہے, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. وہ کیوں خوش ہے اتنا؟ اس نے دنیا سے زیادہ امیدیں نہیں لگائی. وہ کہہ رہے میری ضرورت نا گھر کی ایک چھت ہے, میرے بچوں کو روٹی مل جائے, پڑھائی ہو جائے گی بہت اچھی بات, نہیں تو ہر ایک کو ریڑھی دے کے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب 5 بیٹے اور 5 بیٹیاں اگر ہوں تو 5 بیٹوں ایک ریڑھی سے جب اتنا آ رہا ہے تو جیسے جیسے بیٹا جوان ہوگا تو 5 ریڑھیوں سے 5 گنا زیادہ آمدن آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے اولاد زیادہ تھی, غریب تھے, بیٹے جوان ہوتے چلے گئے نا تو صرف 5 ریڑیاں نہیں بنی ہیں, پورا سبزی منڈی میں بزنس کھڑا ہو گیا ان کا. اولاد سورس آف انکم ہے, اس میں انویسٹمنٹ اتنی نہیں ہوتی جتنی ارننگ ہوتی ہے. فیملی پلاننگ والے بتاتے ہیں کہ اس میں انویسٹمنٹ تو ہے, ارننگ نہیں ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے, کھوپڑی شریف میں نہیں آ رہی بات. اور غریب کو اولاد کی ضرورت مالدار سے زیادہ ہے. میرے بیان پہ ایک آدمی نے کمنٹس کیا, میں نے کہا کہ تم بچے ہی پیدا نہیں کرتے, بڑھاپے میں کیا خدمت کے لیے بندہ رکھو گے؟ تو ایک آدمی نے کہا ہم بچے نہیں پیدا کر رہے, ہم پیسہ بچا رہے ہیں, بڑھاپے میں ہم کیا رکھیں گے؟ نوکر رکھیں گے, وہ ہماری خدمت کرے گا. اچھا نوکر تمہاری خدمت کرے گا, نوکر اپنے بڑھاپے میں کیا رکھے گا؟ نہیں آئی بات. اس کے پاس کیا, اس کے لیے کیا پیکیج ہے؟ تم تو غریبوں کو زیادہ کہہ رہے ہو کہ بچے کم پیدا کرو, جن کے پاس بڑھاپے میں نوکر رکھنے کے پیسے نہیں ہیں. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے غریب کو زیادہ ضرورت ہے اولاد کی. تو یہ کمبخت بڑے بے شرم لوگ ہیں, پھر وہی گالی آ رہی ہے. سارا سیٹ اپ ان لوگوں نے برباد کیا. تو ہم نے اکثر آل اولاد والوں کے چہروں پہ خوشیاں دیکھی ہیں, کیونکہ ان میں اللہ پہ توکل ہوتا ہے. خوشی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ جیب میں پیسے کتنے ہیں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں, میں نے فیکٹریوں کے ارب پتی, تاجران, کروڑ پتی مالکان کو ٹینشن میں دیکھا ہے, کیونکہ اللہ پہ توکل نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ کھربوں روپے بھی آ گئے, چھننے کا ڈر ہر وقت لگا رہتا ہے ان کو. نہیں یہی بات. اب دیکھو ایک بندے کی فیکٹری, سر پہ ٹوپی, یہ بھی شاید سنا ہوا ہو آپ نے واقعہ, سر پہ ٹوپی, سفید کپڑے, ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے دم کرا لے آدمی, اتنا نیک, نمازی, پرہیزگار. مجھے کہتا ہے مفتی صاحب ہر وقت ایک ٹینشن میں ہے, اور مجھے لگ بھی رہا تھا اس کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے نا, چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب جاؤ گے ایسے کھلا کھلا چہرہ ان کا, لگ رہا ہوگا یار یہ بندہ خوش. کچھ ہوں گے ہر وقت ایسا لگتا توے پہ بٹھایا ہوا ہے, کسی نے چولہا جلا دیا نیچے سے, ایسے لگتا ہے جیسے چولہا توے پہ بٹھا کے نیچے سے چولہا جلا دیا. اچھا میرے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں جو اتنا خوش خوش نظر آتا ہے نا, پیسہ بہت ہے. جو میرے 15-20 سال پہلے سے مجھے جانتے ہیں نا, ان کو پتا ہے کہ جب بالکل جیب میں 5 روپے بھی نہیں ہوتے تھے نا, اس سے زیادہ ہی خوش تھے ہم, اس سے کم نہیں تھے. اور خرچے ہمارے دبا کے تھے, یعنی خرچے سے مراد ذمہ داریاں. 3 تو میری بہت پہلے سے ہیں, بہت پہلے سے 3 ہے میری, اور بچے بھی. بعد میں اسپیڈ بہت کم ہوئی ہے میری, اصل میں تو یہ پوری اسپیڈ میں اسکور پورا کافی پہلے کر چکا تھا, جب پیسے ویسے نہیں تھے میرے پاس, ٹھیک ہے. تو اس وقت ہم زیادہ خوش تھے. تو اب وہ کیا ہے, کیا کہہ رہا تھا میں, وہ توے پہ بیٹھا ہوں. ہاں فیکٹری کا مالک, خوش رہنے کا آپ کو گر بتا رہا ہوں میں. جب تک اللہ پہ اعتماد توکل نہیں ہوگا, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو. کسی کا باپ بھی تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا, کچھ بھی کر لو. امریکہ جا کے بھی ٹینشن میں آؤ گے, اور اگر اندر سے خوش ہو گئے نا. حکیم اختر صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے یار, وہ فرمایا کرتے تھے دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. جب دل باغ باغ ہوتا ہے نا, دل میں خوشیاں ہوتی ہیں, تو ہر شے میں بہار ٹپکتی ہوئی نظر آتی. دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو گیا. جب دل میں گلستان ختم ہو گیا نا, خوشی ختم ہو گئی, تو باغ میں بھی آپ کو خزاں کا موسم نظر آئے گا. بڑا پیارا شعر ہے, دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار. چاہے خزاں کا موسم بھی ہو نا, اس میں بھی لائف کو انسان کیا کرتا ہے, انجوائے کرتا ہے. تو اور دل بیاباں ہو گیا, عالم بیاباں ہو گیا. تو اندر کی خوشی کا میرے بھائی جیب سے زیادہ تعلق نہیں. میں زیادہ اس لیے کہہ رہا ہوں, تھوڑا سا ہے, تھوڑا سا تو ہے. بالکل ہی خالی ہوتی ہے تو تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے.